بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ہے یہ کتاب توحید سے ہے، اور اس کتاب کا تقریباً 2/3 حصہ جو ہے اب پورا ہونے جا رہا ہے، صرف 1/3 حصہ باقی ہے۔ اور اب تک کے درس میں جو بات ہوتی آئی ہے وہی توحید کے تعلق سے، توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنا، اور عبادت کی تمام شکلوں اور صورتوں اور قسموں کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص کرنا، اور کہیں بھی ذرہ برابر بھی کسی بھی درجے میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو بھی اللہ کو چھوڑ کے ساجی نہیں بنانا، یہ اس کتاب کا بنیادی موضوع ہے۔ اور اس کتاب میں صرف توحید کے اسی حصے سے بحث کی گئی ہے اور اسی پہ بات ہوئی ہے زیادہ تر، اکثر و بیشتر۔ کچھ ہی 2-3 باب ہیں، سبق ہے جہاں پہ توحید کی دوسری چیزوں پہ بھی، جیسے ربوبیت یا پھر اسماء و صفات جیسے آج کا درس ہے، تو بات آئی ہے۔ نہیں تو جو بھی ہے وہ توحید، جو الوہیت اور عبادت کے بارے ہی میں بات ہوئی ہے، اور جو توحید ہے اور جو اس کے یعنی اس کی ضد ہے، جو اس کے مخالف ہے، شرک کے بارے میں بات ہوتی آئی ہے۔ توحید کا جو اصل مقصد ہے، اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس کا آدمی کو علم ہو جائے، اس کی پہچان ہو جائے، اس کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کا عرفان ہو جائے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور جو سب سے بڑا عمل ہے وہ کیا ہے، یعنی عبادت کا، وہ توحید ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو توحید میں عام طور پہ ہم 3 چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک توحید جو اللہ تعالیٰ کی جس کا تعلق ربوبیت سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ دنیا کے دوسرے جتنے بھی آئیڈیولوجی، نظریے اور وہ کچھ بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ پوری تفصیل ہے جو لوگ آج اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہی رازق ہے، رزق پہنچاتا ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اسی کے ہاتھ میں ہے، پوری کائنات میں، دنیا میں اس کا تصرف ہے، اسی کی حکومت چلتی ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے توحید ربوبیت ہے، اور اللہ اس توحید ربوبیت کو جب آدمی جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو اس کا لازمی تقاضا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو مان لیا وہ رب ہے، خالق اور مالک ہے، رازق ہے، زندگی اور موت کا تنہا وہی مالک ہے، مختار ہے، تو اللہ نے بیکار نہیں بنایا ہے۔ اتنا خوبصورت جہان جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اسی وہ حمد اور ثنا اور شکر کے جذبے سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، اللہ کی عبادت کرے خالص۔ یہ اس کا لازمی تقاضا ہے جو توحید الوہیت کے شکل میں یہ عبادت شمیم الدین آپ اپنا مائک آف کر لیں، جب تک کلاس چلے گا مائک آف کریں، بعد جب سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا ہے، یہ ربوبیت والی توحید کا لازمی حصہ ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، ربوبیت اور یہ الوہیت یا عبادت۔ اور جو تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تو نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اللہ کے نام سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے، حالانکہ حدیث میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہیں، یعنی ان للہ 99 اسما الا واحد، 99 نام ہے، اور کسی میں 100 بھی ہے، تو اسی 99 اور 100 میں ہی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ محدود لیمٹ نہیں ہے، اس کی ایک تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ بھی نام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو حدیث میں آیا کہ جو
ان کا علم حاصل کر لے، اس کو جان لے، اس کو اس کا شمار کرے، مطلب کا علم حاصل کر کے، تو وہ آدمی جنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام جو اللہ ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے رب اس کے نام میں سے، رحمان اس کے نام میں سے، رحیم اس کے نام میں سے ہے۔ تو اس لیے اس کو تیسری جو قسم ہے توحید کی، جس کو اسماء اور صفات، اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کے معنی نام کے معنی میں عام طور پہ جو نام ہے جنرل، تو اس اسم بولتے ہیں، اسی سے اسماء ہے، بہت سارے نام ہیں۔ صفت جو ہے وصف ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ صفت ہے، اس کی وصف ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو ایڈجیکٹو کے طور پہ جو چیزیں ہیں تو وہ صفات ہے، اللہ کے اوصاف۔ تو اسماء اور صفات یہ توحید کی جو تیسری قسم ہوتی ہے۔ انہی تینوں قسم سے توحید کا جو ہے وہ پورا جو تصور ہے، کنسپٹ ہے، وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو بتانا ہے کہ اس چیپٹر میں شیخ یہاں کو اسماء اور صفات کو کیوں لے کر کے آئے ہیں، جبکہ پوری بات چل رہی تھی اب تک توحید اور شرک کے بارے میں۔ تو توحید کا مطلب ہی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کنسپٹ کرنا، صحیح کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور وہ جاننا، شرک سے بچنا۔ تو کچھ باتیں پہلے آئی ہیں ربوبیت کے بارے میں۔ تو جب تک ان تینوں حصوں سے جو ربوبیت، رب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا جب تک آدمی کو علم نہیں ہو تو گویا اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آدمی کے جو علم کا تصور ہے، کنسپٹ ہے، وہ آدمی کا درست نہیں ہو سکتا ہے، کلیئر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ مقصد ہے کہ بیچ میں شیخ نے یہاں پہ اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کے جو قرآن مجید میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت، بہترین، اچھے بھلے نام ہیں، تو جو یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور کو واضح اور کلیئر کرنے کے لیے کہ اللہ کے بارے میں اس سے تصور ہو جائے آدمی کا مکمل۔ ایک تو یہ مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں سے کسی ایک نام کا بھی کوئی آدمی انکار کرتا ہے، یا کسی نام کا صرف وجود کے نام تو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے مثال کے طور پہ، بات آگے آ رہی ہے، لیکن اس سننے کے آگے یعنی اس معنی کا، سننے کے معنی کا انکار کر دیتا ہے، تو بھی گوا کہ انکاری کے معنی میں، یعنی سرے سے اس نام کا انکار کر دینا، رحمان یا رحیم، جیسے اس میں ہے کہ جو وہ تھے کافر اور مشرک جو قریش کے اس خاندان قبیلے مکے میں تھے، تو ان لوگوں نے انکار ہی کر دیا کہ نہیں، یہ کیا، رحمان تو ہم نہیں جانتے، ہم آج تک جو ہے رب جان رہے ہیں، الہ جان رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی کسی ایک نام کا انکار کر دیتا ہے، یا اس نام کا وجود تو وہ تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے، اس کی مانیت، اس کا جو ہے، اس کو مانویت کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ بھی انکار ہی کے معنی میں ہے۔ تو اس چیز کو بیان کرنے کے لیے شیخ یہاں لائے ہیں تاکہ آدمی کا جو تصور ہے، کنسپٹ ہے توحید کے بارے میں، وہ کلیئر رہے۔ یہ بتانے کے لیے ایمان جو ہے اصل میں ایک، ہم یہاں پہ اسلام کے جو 5 ستون ہیں جس پہ اسلام قائم ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، یا ایمان جس کے 6 ارکان ہیں، ہم 6 حصے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کے 2 بنیادی رکن ہیں، 2 حصے ہیں، لازمی جزء اور حصہ ہے۔ پہلے حصے میں انکار کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ ہر معبود کا، جو خود ساختہ ہو، بنایا ہوا ہو، باطل ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا انکار کیا جاتا ہے، نفی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں اس بات ہے کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کے 2 بنیادی حصے ہیں، پہلے میں نفی کرنا اور پھر کے ثابت کرنا، اس کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں۔ میں جو بات بول رہا ہوں اس لیے یہ بات بولا، ایمان کے 3 جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے یہ بھی اللہ کے بارے میں یہ ہے، ایمان کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی جو ربوبیت ہے اس کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے، عبادت کا جس کے تعلق ہے، عبودیت کا جس سے تعلق، اس کو ماننا، اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو قرآن مجید میں ہیں، یعنی وہ اللہ کے اسماء و صفات جو قرآن میں اللہ الاسماء الحسنہ، تو ان کو ماننا، ان تینوں کو مانے بغیر بھی کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ توحید کے کنسپٹ اور تینوں آپس میں
بالکل بہت زیادہ مربوط ہے، جڑے ہوئے ہیں، کسی تینوں کو آپس میں کسی سے الگ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے شیخ اس کو لائے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے، یعنی پہلے حصے میں ہم بات کر رہے ہیں، گڈمڈ نہیں کرنا ہے اور اس کو کنفیوز نہیں ہونا ہے. ہم پہلے حصے میں بات کر رہے ہیں، دوسرے حصے میں ہم آئیں گے. جو بھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بھی کچھ آئیڈیالوجی، جو نظریے لوگوں میں آئے، بہت نام سے وہ ہیں، مطلب جہمیہ ہے تو معتزلہ ہے تو خارجی ہے، تو بہت سارے مطلب آئیڈیالوجی کے حساب سے، نظریے کے حساب سے گمراہ فرقے ہیں جو ایمان اور توحید اور عقیدے کے باب میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. اس گمراہی کی میں وجہ صرف بتانا چاہتا ہوں. اس کی دو وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، نام کے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے بارے میں جو لوگ جس وجہ، یعنی جو گمراہ ہو گئے یا ان کا تصور صحیح نہیں ہوا، جو ہدایت کا صحیح راستہ ہے اس سے وہ لوگ بھٹک گئے، اس کی وجہ یہ ہے. اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ اس میں سے ایک تو یہ لوگوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اپنے لیے ثابت کیا ہے اس کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جس کو ثابت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ کے لیے ثابت کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جس چیز کو پسند کیا ہے یا اپنے بارے میں جو بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنیاد پہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہے، ثابت کیا، اس کا انکار کر دینا. بات واضح ہو جائے گی ایک مثال پہ. سورہ قل هو اللہ احد ہم پڑھتے ہیں جس کا نام سورہ اخلاص ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو انکار کیا، نفی کیا ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کے بیٹا بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف انسانوں کے ساتھ ہے، نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اس کا تعلق بیوی بچوں سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. جب یہود و نصارہ نے اعتراض کیا تو وہ کہا ولم یکن لہ ولم یولد، اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا بھی نہیں ہے، اللہ کے ماں باپ بھی نہیں ہے. یہ انسانوں کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جب ثابت کیا ہے کہ ہاں یہ معاملہ اللہ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں جو دوسری جگہ ثابت کیا ہے، ان کے وہ جو اپنے آپ کو بولتے ہیں نصرانی، عیسیٰ علیہ السلام پہ ماننے والے، ان لوگوں نے کیا کہا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان لوگوں نے اللہ پہ یہ الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ کے تو بیٹا اور بیٹیاں ہیں، فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ خدا ہیں، ٹھیک ہے، تین میں سے تیسرے ہیں. تو اس کو اتنا آسانی سے لوگ بیان کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو جتنا، یعنی زیادہ اس کو جتنی ناپسندیدگی سے، جتنی سختی سے، سخت لہجے میں بیان کیا، ہم اس کی تفصیل نہیں جانا چاہتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ایسی بات کہا ان لوگوں نے کہ بہت ہی ناگزار شیئن عدہ کہا کہ بہت ہی ناگزیر بات ہے، بلکہ یہ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے جو ہے آسمان پھٹ کے گر جائے، زمین پھٹ جائے، اور پہاڑ جو پوری دنیا میں اتنے ہیں وہ سارے جو ہے اپنی جگہ سے جو ہے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اپنے لیے بارے میں بتایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نفی کرنا. اللہ نے کہا کہ یہ انسانوں سے تعلق ہے، بیوی بچے اور بیٹا اور بیٹی اور ماں باپ کا، اللہ سے اس کا تعلق نہیں. ایک تو یہ چیز اللہ نے جس کا انکار کر دیا ہے اس کو ثابت کرنا، ظاہر ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اس کا تعلق وہی اسماء اور صفات سے. دوسری جو ہے وہ آیت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، اللہ کے نبی کو بتایا گیا وہی کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، اس چیز کا انکار کرنا. جیسے سورہ فصلت میں آیت ہے، پورے وہ جو بیان جہاں پہ ہو رہا ہے کہ جس دن قیامت کے دن انسان کی جو چمڑی ہے، اس کی جلد جو ہے اس کے خلاف گواہی دے گی، اس کے کان اور اس کی زبان سب جو ہے منہ بند ہو جائے گا، یہ سارے گواہی دیں گے. آخر میں جو بتایا ہے تو وہاں پہ کہا ہے کہ زنن ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، یعنی انسانوں سے کہا جائے گا کہ تم کو تو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ ہاں یہ جو ایک ایک جسم کا جو حصہ ہے زبان کے علاوہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تو تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے بہت سی ایسی باتوں کو جو تم کرتے ہو. تو جبکہ
اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے اللہ قضا اور قدر نصیب کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے تک جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے، احاطہ بکل شیء علما، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے احاطے کا کوئی دائرہ نہیں ہے، سب اس کے اندر میں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ انسان بہت کچھ ایسا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ تو اللہ کو خبر نہیں ہوگی، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، تو تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو علم نہیں ہے. اللہ نے اپنے لیے علم جس کی کوئی حد نہیں ہے اس کو ثابت کیا ہے، تو اس کا انکار کر دینا. مطلب یہ تھا مختصر طور پہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ دوسری چیز جو اللہ نے جس چیز کو اپنے لیے ثابت کیا، اللہ کے نبی نے ثابت کیا، اس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور حسنہ جو نام ہے، اسماء حسنہ ہے، اس کو صحیح طور پہ جاننے کے لیے ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز ایک اور ہے، بنیادی بات ایک پوائنٹ اور ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جتنا انسانوں کو، نبیوں کو اور رسولوں کو بتایا ہے، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے. اللہ کو اپنے بارے میں علم ہے، اس سے زیادہ کسی کو بھی کچھ علم نہیں ہے. نبیوں اور رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور جتنا انسانوں کو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے جاننا ضروری ہے اتنا ہی بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے اس پہ ہمیں ماننا ہے. ہمارے سمجھ میں آئے نہیں آئے، جو اللہ نے اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں جو بتایا ہے، جو اللہ نے اپنے بارے میں تعارف کرایا ہے، سورہ اخلاص ہے، آیت الکرسی ہے، اس طرح کی آیتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور ہے، کنسپٹ ہے، وہ بہت کلیئر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. تو اللہ کے بارے میں جتنا بتایا وہی، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں یعنی مخلوق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرے نبی اور رسول اپنے اپنے وقت میں، لیکن آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں جتنا بتائیں اتنا ہی جو ہے ہم کو جاننا چاہیے. ہمارے لیے عام جو انسان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حقیقت ہے وہ غیب ہے. ٹھیک ہے، اس غیب کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رب ہے اس کے جو مطلب اس کی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، کائنات کی تخلیق، آسمان کی، زمین کی، فضا کی، اسپیس کی، سورج کی، چاند کی، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں انسان کا اپنا وجود ہے، انسان کی جان ہے، حیات ہے، موت ہے، یہ ساری چیزیں وہ حقائق ہیں، فیکٹس ہیں جن کی بنیاد پہ ہم جانتے ہیں. اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا ہے. لیکن اللہ ہمارے لیے ایک غیب ہے، لیکن وہ غیب ایسا ہے کہ ہم کو یعنی یقین کے درجے تک ہے، لیکن ہے بہرحال غیب. اور اسی لیے جو صاحب ایمان ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، جو ان کو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ملے گی، جنت میں داخلے کے ساتھ جو ایک بہت بڑی چیز ملے گی، وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جو لوگ احسان کے ساتھ یعنی اچھے بھلے اس کے آخری حد تک اس دنیا میں اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی بندگی اور کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت دے گا. ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ جو ایک الگ سے اضافی ایڈیشنل چیز ملے گی، اس کے بارے میں کیا کیا مفسرین اور صحیح مسلم شریف کی روایت میں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. جو صاحب ایمان ایسے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. تو دنیا میں مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے ایک غیب ہے، اور اس کا جو ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا. مطلب یہ کہ اللہ اپنے بارے میں، اللہ کے رسول اپنے بارے میں جتنا بتائیں تو اتنا ہی پہ ہمیں جو ہے قناعت بھی کرنا ہے، اس پہ یقین بھی رکھنا ہے، اس کے بہت زیادہ کھوج میں اور قرید میں نہیں پڑنا ہے. آخری بات اس سلسلے کی جو پہلے حصے کی ہم بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے جو ذہن میں برابر رہنا چاہیے. امام مالک کے شاگردوں ہی میں سے امام مالک کے کلاس میں ایک آدمی نے پوچھ دیا جب امام مالک وہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے وہ تو عرش پہ مستوی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پہ مستوی ہے. تو کہا کہ یہ
استوا جو مستوی ہے یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کیا شکل و صورت ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ امام مالک اس کا بہت جواب دے سکتے تھے، ٹھیک ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن انہوں نے اس شخص کو ڈانٹا بھی اور آخر میں مجلس سے بھی نکالا، کہا کہ یہ سوال جو ہے یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کیفیت، اس کی حقیقت، اس کی شکل و صورت، اس کی جو کھوج کرید کے ساتھ اس کو بتایا نہیں ہے، ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ اسی لیے یعنی جو عقیدے کی ایک کتاب ہے جس میں زیادہ یہی بحث ہوتی ہے، اردو میں بھی آدمی کو پڑھنا چاہیے، عقیدہ واسطیہ امام ابن تیمیہ کی، تو اس میں جو یہی اسماء و صفات کی بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو یہ نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اسماء و صفات ہے، اس پہ جو ہمیں ایمان رکھنا ہے وہ اس حیثیت سے کہ ہمیں اس پہ کسی بھی حیثیت سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا ہے، کوئی الٹ پھیر نہیں کرنا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا ہے، اس کی نفی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیفیت، اس کی کن، اس کی حقیقت میں نہیں پڑنا ہے، کیسے ہے، اس کی کیا شکل و صورت ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کی کیا کیفیت ہے، رحمان ہے اس کی رحمت کی کیا، ان چیزوں کی کیفیت میں اس کی مثال بیان کرے کہ اس کی یہ مثال لائے، اس کی کوئی دنیا میں کوئی شبیہ ڈھونڈے، ایسا نہیں کرنا ہے، اس چیز پہ ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ ہم جو ہے یعنی یہ بات بتا رہے تھے پہلے حصے میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو اسماء حسنی کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو بھلے، خوبصورت، اچھے معنی والے اسماء و صفات ہیں، اس پہ جو ہمیں وہ ایمان رکھنا ہے۔ اور شیخ یہاں پہ اسی لیے لائے ہیں تاکہ توحید کا جو ایک حصہ ہے جس کا تعلق اسماء و صفات سے ہے، اس کے بارے میں آدمی کو صحیح معلوم ہو۔ اور اس کو جو شروع کیے ہیں، ابھی بھی ہم پہلے ہی حصے پہ بات کر رہے ہیں، دوسرے حصے پہ نہیں آئے ہیں، میں صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ کنفیوز نہیں ہو، ایک دو سوال پہلے لوگ کر چکے ہیں میرے ذہن میں، اس لیے میں الگ الگ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ کافروں کے، مشرکوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یعنی وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ایک آیت اتری، اس کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ کی ہے، صلح حدیبیہ، تو اس وقت جب اس کے مطلب وہ اس کے دفعے یعنی صلح جو لکھے جا رہے تھے، اس کے ایک ایک بند، ایک ایک حصے جب لکھے جا رہے تھے، شروع کیا جب، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، جب انہوں نے لکھا تو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، ٹھیک ہے، بسم اللہ اور ساتھ میں الرحمن الرحیم جو پورا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو دوسری طرف سے جو لوگ آئے تھے صلح لکھنے کے لیے کافر و مشرک کی طرف سے، ان لوگوں میں سے بعض نے انکار کیا کہ نہیں، رحمان کیا، ہم تو جانتے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، رب جانتے ہیں، یہ ہمارے لیے، لیکن یہ رحمان کیا ہم کو معلوم نہیں ہے، آپ جو ہے یہ پہلے ہی شروع میں رحمان کیوں لکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن، آپ لکھیے بسم اللہم، بسم اللہم، ایسا لکھے یعنی اے اللہ تیرے نام سے، لیکن رحمان یہاں پہ نہیں لکھنا ہے اس پہ۔ تو اس موقع پہ یہ آیت جو ہے یہ اتری ہے، کہا کہ یہ لوگ جو ہے رحمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی ان کو اس چیز کا ان کو انکار تھا، اس کو جو ہے یہ مانتے نہیں تھے۔ لیکن جو رحمان یا رحیم یا اللہ تعالیٰ، جیسے المحسن اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، الاحسان، جمعہ کا خطبہ احسانی کے تھا، اس لیے یہ بات ذہن میں آ گئی۔ تو یہ جیسے رحمان ہے، تو یہ جو بھی صفت ہے اس کا ایک معنی ہے، رحمان رحمت سے ہے، محسن اللہ تعالیٰ احسان سے ہے، تو یہ جو صفت ہے اس کی جو وصف ہے، کوالٹی ہے، ایڈجیکٹیو ہے، اس کا جو ایک معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ سراپا رحمت ہے، اس کی رحمت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس لیے حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ دودھ پینے والی بچی یا بچے سے اپنی ماں کو جتنی محبت ہوتی ہے یا اس کے دل میں جتنی رحمت ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بتایا اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے اور اپنے بندوں سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے اور اس کا ایک معنی ہے۔ لیکن بہت سارے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا، جہمیہ ہے، معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ، یہ نام ہے، یعنی یہ جب ہم ایمان اور عقیدہ اور توحید اور اسماء اور صفات کے چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو یہاں یہ سب نام آتے ہیں، جو لوگ اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے تو سمجھیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ہیں جو 3-4 کو مانتے ہیں، بہت سارے ہیں جو 6-7 کو مانتے ہیں، بہت سارے ہیں جو مانتے ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، لیکن وہ
بصیر ہے صرف اتنا مانتے ہیں، لیکن وہ اس کا معنی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، لیکن سننے کا جو معنی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اپنی بیوقوفی میں یہ لوگ مطلب سننے کا یا دیکھنے کا تعلق عام انسان جو اپنے درمیان میں دیکھتا ہے کہ ہمارے یہاں سننا بولتے ہیں تو اس کا ایک کنسیپٹ ہے، اس کا ایک مطلب ہے، دیکھنا بولتے ہیں تو اس کا ایک کنسیپٹ ہے، سننے کے لیے کان چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم اللہ تعالیٰ کے، آپ اپنا خود سے کیوں سمجھتے ہیں؟ اللہ نے جتنا ثابت کر کے بتایا ہے اس کو ہمیں جاننا ہے، اس کی کیفیت اور حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم اس میں پڑھ کے ہم انکار کیوں کریں؟ یہ مجھے اللہ تعالیٰ یعنی کہ صفت کو سمجھنے کے لیے جو بہترین وہ آیت ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی جیسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے، اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، سن بھی رہا ہے، بصیر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے کنسپٹ بارے میں ایک ذہن میں بات ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سارے یعنی مسلمانوں میں بھی بہت سے ہیں، یعنی پرانے اور نئے، یا دوسرے قوموں میں بھی، ہمارے خاص طور سے جو یہ ہے ویدانت کا جو یہ صوفیزم یا ویدانت کا جو اپنے ہاں بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سناتنی بولتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس چیز کو حالانکہ بیان کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں جو اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیر آکار ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی آکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے۔ یہ باتیں قرآن اور حدیث کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیر آکار نہیں بول سکتے، اللہ تعالیٰ کا کوئی آکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آکار تو ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس کی اصلیت کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، تو اب ہم یہ نہیں ثابت کریں کہ انسانوں کے جیسا کی آنکھیں ہیں اور انسانوں کی طرح سے جو ہے کان ہے۔ یہ کون بولتا ہے ثابت کرنے کے لیے؟ لیکن اس کا جو معنی ہے وہ ثابت کرو، اور اس کی جو حقیقت اور اس کی اصلیت اور اس کی جو تشبیہ میں اور مثال میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس لیے یہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی آکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، کیا ہے، کس طرح سے ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نام بتائے، رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، غفور ہے، قہار ہے، جبار ہے، یہ سارا کچھ بتایا ہے۔ تو یہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ تو نیراکار ہے اور وہ ہر چیز میں ہے، یہ بات اس طرح سے جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہیں ان پہ ایمان رکھنا ہے۔ ان میں سے ایک نام کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام سے دائرے سے خارج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انکار، اللہ تعالیٰ کے نام کا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا انکار کرنا، دونوں جو ہے ایک ہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جس طرح سے جو ثابت کیا ہے اس کو ہمیں اسی طرح سے جو ہے وہ ماننا ہے، اور اسی طرح سے اس پہ ایمان جو ہے وہ لانا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو یہ پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ وہ رحمان کا وہ انکار کرتے تھے، تو وہ تو کافر اور مشرک ہوتے ہوئے وہ انکار کرتے، کہا کہ ہم اس پہ شیخ یہاں پہ یہ لائے ہیں بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، علم کے لیے، کنسپٹ درست کرنے کے لیے ہمیں ربوبیت اور الوہیت اور عبادت اور عبودیت، اسماء و صفات، ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے اللہ تعالیٰ کا ہمارا علم جو ہے اللہ کے بارے میں پختہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں یہی رحمان کے بارے میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا گیا اسی پس منظر میں کہ آپ کہیے قل ہوا ربی، آپ بتائیے کہ نہیں وہ میرا رب ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ربی لا الہ الا ہو، یعنی وہ میرا رب ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی معبود برحق نہیں ہے، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پہ ہمارا توکل ہے اور اسی کی طرف جو ہے واپس ہو کے جانا ہے۔ تو اس میں گویا اللہ کی ربوبیت بھی ہے، الوہیت بھی ہے، اللہ کے اسماء و صفات پہ ایمان بھی رکھنا ہے۔ یہ چیزیں پہلے حصے میں جو میں نے آپ کو دو چار بہت اہم پوائنٹ جو ضروری تھا جاننا وہ میں بتایا۔ آگے ہم اس کو جلدی جلدی جو ہے وہ صحیح بخاری شریف سے دوسری جو دلیل لے کر کے آئے ہیں، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ علی بن ابی طالب، جیسا کہ معلوم ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، وہ بیان ان سے بتایا گیا ہے۔ اصل میں ہوا کیا کہ ان کی خلافت کے زمانے میں وہ جو قصہ گو لوگ ہیں نا، داستان گو لوگ، قصے کہانیاں سنانے، خاص طور سے جو واعظین ہوتے ہیں، خطبہ جو ہوتے ہیں، تو ان کا زیادہ جو آدمی پروفیشنل ہو جاتا ہے تو اس کا کام رہتا ہے قصے اور کہانی کی باتیں زیادہ لوگ سننا چاہتے ہیں، اس کو بیان کرنا۔ یہ پس منظر ہے، ذہن میں یہ رہنا چاہیے
تو بہت زیادہ لوگ ہو گئے ثابت غیر ثابت شدہ ہر چیز کو بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایسی بھی چیزیں جس کی اصل اور سند نہیں معلوم ہو اور لوگ اس کا انکار کر بیٹھے۔ اس پس منظر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب نے جو کہا ہے وہ کیا کہ لوگوں سے ایسی باتیں بیان کرو جس کو لوگ آسانی سے جان سکیں، سمجھ سکیں، بوجھ سکیں۔ ایسی باتیں نہ بیان کرو کہ جس کو وہ نہ سمجھ سکیں، نہ مان سکیں۔ اور کیا تم کو یہ پسند ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ ایسی بات بیان کر دو کہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیں، یعنی کسی بے بنیاد قصے کی بنیاد پہ کوئی بات کر دی جائے اور جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہو، سمجھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بھی جو ہے حدیثی ہے، اس کا انکار کر دے اور اس کی بنیاد پہ اللہ اور رسول کا انکار کرے۔ مثال کے طور پہ، میں صرف مثال کے طور پہ بول رہا ہوں، صرف مثال کے طور پہ، اور تجربے کی بات میرے پاس ہے بہت سے، موتیہاری میں بھی کئی جگہ پہ میرے ساتھ یہ بات آئی، اس لیے میں یہ بات یہاں پہ بول رہا ہوں۔ جیسے تبلیغی نصاب کتاب ہے، عام طور پہ عام لوگ جو سمجھتے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے، عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں جو بے بنیاد ہیں، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن لوگوں نے احادیث کا، صحیح حدیثوں کا انکار کیا کہ اگر حدیث یہی ہے تو پھر یہ کیا بات ہے۔ میں یہ صرف اس لیے بیان کیا اس پس منظر میں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں نہ بیان کرو کہ وہ اس کو نہ مانیں، اور کیا تم اس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیے جائیں، تم اس چیز کو پسند کرو گے۔ تو ایسی بات، ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے علی رضی اللہ عنہ کا کہ ہاں وہ باتیں، اب لوگ بہت سے آج کے زمانے کو دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں دین کی بنیادی معلومات جو ایمان سے جن کا تعلق ہے، اساسیات سے، جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ صحیح طریقے سے بولنا ہے، لا الہ کا مطلب کیا ہے، رسول پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، دین اسلام کی ایمان کی کیا بنیادیں ہیں، کیا حصے ہیں، ان چیزوں پر معلوم ہے۔ تو اب عام طور پہ اب لوگوں کے کیا کتنی بڑی بڑی باتیں لے کر کے آپ آ جاتے ہیں، لوگ مان رہے ہیں، لوگ کو وضو کا طریقہ، لوگ بولتے ہیں وضو کا طریقہ پوری زندگی یہی سکھانا ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ عوام کا اور پبلک کے علم کا جو استر، جو لیول ہو جائے اسی کے حساب سے آدمی بات کرتا رہے، تو پھر قرآن اور حدیث کی دعوت دینے کا، اسلام کی طرف اور اسلام کے فرائض، اسلام کے مقصد کی طرف کب بلائے گا، کیسے بلائے گا؟ علی رضی اللہ عنہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خیال رکھنا ہے آدمی کو کہ کہاں پہ جو ہے کیا بات کرنی ہے، جہاں پہ ضروری ہے تو اس کو بتایا جائے گا، لوگوں کو سمجھایا جائے گا۔ بڑی سے بڑی، گہری سے گہری بات بھی جو ہے آدمی کو جو ہے سمجھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ علم سکھانے میں جو اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، درجہ جو ہے آہستہ 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 تدریج کا خیال رکھنا ہے۔ ایک آدمی بالکل نیا ہے، تب اس کو بالکل گہرائی میں ہم ایمان کے یا کسی بھی موضوع کو لے کے نہیں جائیں گے۔ آدمی نرسری سے جاتا ہے تب جا کے 10th کا ایگزام دیتا ہے، تو اسی طرح سے ہر چیز میں ہے، دین کے بارے میں بھی شروع سے لے کر کے، اوپر سے لے کر کے آگے تک جا کے بتانا ہے۔ تو اس کا جو ہے یہ خیال رکھنا ہے، اس کا جو ہے صحیح مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں ہر چیز کو آدمی لوگوں کے لیول کا خیال کر کے نہ بیان کرے۔ تو آج تو میں سمجھتا ہوں کہ 80-85% اسلام کا ایسا حصہ ہے کہ جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لوگ جانیں گے ہی نہیں، جاننا نہیں چاہتے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ ان کو نہیں بیان کیا جائے۔ ایک یہ ہے، تیسری جو روایت بیان کی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، ٹھیک ہے، کہ وہ آدمی جو ہے ایک طرح سے یعنی وہ کپا اٹھا، لرز گیا، گھبرا اٹھا، صرف یہ دیکھ کر کے، یعنی جیسے حیرانگی آدمی کو ہو جاتی ہے فوراً کہ یہ کیا بات آ گئی۔ تو وہ دیکھ کر کے جب اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث سنی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں، تو وہ سنے، پہلی بار جیسے سنا ہو، اس کو علم نہیں تھا، پہلی بار جیسے سنا ہو، وہ سن کر کے یعنی تعجب میں، حیرانگی میں وہ گھبرا اٹھا، انکار کرتے ہوئے، ایسا کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ تو اس موقع سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان لوگوں کی یہ کپکپی، یہ گھبراہٹ، یہ ڈر جو ہے کیوں ہے؟ ایک تو یہ مطلب کیوں یہ ڈر ہے، یعنی یہ ڈر جو ہے ہونا نہیں چاہیے، یہ وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو محکم تعلیمات ہیں، ایک دو اصطلاح ہے، اب ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، محکم اور متشابہ۔ محکم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے معنی، جس کا مطلب واضح ہے،
ظاہری طور پہ سنتے پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، تو ایسی چیزیں قرآن مجید کے زیادہ حصے، اکثر و بیشتر حصے ویسے ہی ہیں۔ تو کہا کہ جب اس کو سنتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کے دل میں وہ لرزش یا خوف جو وہ پیدا ہو جاتی ہے، یہ لوگ ہیں۔ اور جب وہ قرآن مجید کی جو متشابہ ہیں، یعنی جس کا مطلب جو ہے عام طور پہ جو اہل علم ہیں، جو علم میں پختہ ہیں، گہرے ہیں، ان کو سمجھ میں آتا ہے، یہ سنتے ہیں تو گویا کہ وہ لوگ جو ہے اس وقت ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہی چونکہ گھبراہٹ اور یہ پریشانی میں آدمی مبتلا ہو گیا، تو انہوں نے تعجب میں کہا کہ یہ بات جو ہے یہ ایسا کیوں ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، علم چونکہ نہیں ہے۔ اور آخری جو بات ہے وہی کہ قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمان، اللہ تعالیٰ کا جو ایک نام ہے رحمان کا ذکر کرتے ہوئے سنا، تو ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، کہا کہ ہم تو یہ کیا، امر رحمان، ہم اس کو جو ہے کیا ہے وہی جو صلح حدیبیہ کے موقع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، کہا کہ صرف بسم اللہ لکھیے، یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے جو ہے اس آیت کو، یہی اس کا پس منظر ہے، ہم یکفرون بالرحمن، یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ شیخ جو ہے یہ آیت یا یہ حدیث یہاں پہ بیان کر کے لائے ہیں اس چیپٹر میں یا اس لیسن میں، یہ بتانے کے لیے کہ توحید اور ایمان کے جو حصے ہیں جن کا تعلق ربوبیت سے ہے، الوہیت، عبادت، عبودیت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، اسماء و صفات ہیں، نام ہیں، ان تینوں کا مجموعہ ہے۔ ان تینوں کو صحیح طریقے سے جانیں گے تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اللہ کا جو جلال ہے، اللہ کا جو مطلب اس کا جو جناب ہے اللہ کا، وہ ایک تب جا کر کے آدمی کو، اس لیے کہا کہ جس آدمی کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف، اللہ سے محبت اس کے دل میں اتنی ہی ہوگی۔ اللہ نے وہی کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو صحیح پختہ علم، علماء مطلب وہی نہیں ہے کہ جو مدارس اور جامعات سے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ وہاں پہ مقصد نہیں ہے۔ اس وقت کون سے مدارس اور جامعات تھے؟ علم ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، وہ قرآن سے اور حدیث سے، آدمی کے مطالعے سے، تجربے سے، زندگی میں یہ چیزیں اور عمل سے وہ علم ہو جاتا ہے۔ تو جو جن کے پاس صحیح علم ہے، جتنا زیادہ ہوگا اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے یہ چیز ہے کہ ایمان اور توحید آدمی کی کیسے مضبوط ہوتی ہے، یہ تینوں اس کے حصے ہیں۔ اس لیے شیخ اس کو یہاں لائے ہیں بیان کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو آدمی کوشش کرنا چاہیے ان کا معنی مطلب جانے، اس کا مفہوم سمجھے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو ان کو یاد کرتا ہے، ان کو گنتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو ناموں کو یاد کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آدمی کوشش کرے، اگر معنی سمجھے، غفور کا کیا مطلب ہے، رحیم کا کیا مطلب ہے، ودود کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک طرح آخری بات اسم اعظم طرح عام طور پہ لوگ بتاتے ہیں، اس کی بہت سارے اپنے اپنے لوگ سے جو ہے مطلب اللہ کا جو اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم وہی ہے حی و قیوم۔ اصل جو صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اسم اعظم ہے، جو آیت الکرسی میں بھی ہے اور دعا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ۔ اے حی، اللہ تعالیٰ جس کی زندگی کی ہے، قائم ہے اللہ سے یہ کائنات اور دوسری مخلوق قائم ہے، اس حیات اللہ جو کی ہے اس کا کوئی انت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے قائم ہے اور قیوم ہے، اور پورے کائنات سب مخلوق اس کی وجہ سے قائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فریاد آدمی کرتا ہے کہ ہمارے حالات کو درست کر دے، ٹھیک ہے، اور ایک پل کے لیے بھی اس سے ہمیں غافل نہیں کر دے۔ آیت الکرسی میں بھی یہی ہے، یا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اسم اعظم جو ہے اللہ کا یہ حی قیوم ہے، اس کے ذریعے جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح علم اور اپنے بارے میں جو صحیح عرفان ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں نوازے، اور ہم لوگوں کی جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے استغفار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔